بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ذوالحج کا مہینہ چل رہا تھا۔ حج کے یہ آخری دن سلطان محترم بہت کم لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ ان دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے یا پھر آنے والے سال کی تیاریاں کرتے تھے۔ سلطان کا زیادہ وقت حجرے میں ہی گزرتا تھا یا پھر اپنی خوابگاہ میں چلے جاتے تھے۔ اسی دوران ان کی رعایا بھی ان کو تنگ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ سلطان اسی دوران کسی سے بھی زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ ذوالحج کے یہ دن جس میں حج ادا کیا جاتا تھا، سلطان محترم اسی دوران تو مکمل طور پر دربار لگاتار بند کر دیتے تھے، لیکن اس بار معاملات کچھ اس طرح سے بگڑے ہوئے تھے کہ سلطان چاہ کر بھی دربار لگانا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ دربار نہ لگا کر ان کا ارادہ ہرگز رعایا کو نظر انداز کرنے کا نہیں تھا، لیکن سال میں وہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہتے تھے۔ وہ حج تو ادا نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ اگر وہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے تو پیچھے موجود ان کی سلطنت میں کوئی بھی اجاڑ کر سکتا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی رعایا کو مصیبت میں ڈال نہیں سکتے تھے۔ آج بھی ان کا ارادہ دربار کا اختتام جلد ہی کرنے کا تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہوتے، اس سے پہلے ہی دربار میں دو عورتیں ایک بکرے کے ہمراہ لڑتی جھگڑتی ہوئی داخل ہوئی۔ سلطان سمیت وہ تمام درباری اور مشیروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکی تھی۔ سلطان کے لیے یہ عمل ہمیشہ ہی ناپسندیدہ رہتا تھا۔ جب عورتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی، سلطان کا کہنا تھا کہ یہ تو بنت ہوا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان سب پر زیب نہیں دیتا، وہ اپنے ہی جیسی دوسری عورت سے لڑائی کریں۔ لیکن سلطان نے کبھی بھی کسی پر بھی زور و زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں عورتیں سلطان کی نشست کے عین سامنے کھڑی ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے لگی۔ وہ مزید دوسرے کو کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی سلطان کی آواز دربار میں گونجی۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے محل میں سناٹا چھا گیا ہو۔ سلطان غصے سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم دونوں کو معلوم نہیں ہمارے حکم کی پاسداری کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے؟ ہم نے 1000 بار منع کیا ہے، ہمارے ساتھ عورتیں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گی، دونوں فاصلہ اختیار کر کے کھڑی ہوں گی، لیکن تم دونوں میں ایک دوسرے سے جڑ کر کھڑی ہو۔ تم لوگ کیا نہیں جانتی کہ ہمارے اصولوں کی نافرمانی کرنے والے کو ہم بہت بری سزا دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، سلطان معظم معاف کریے گا، بس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر ہم دونوں آپ کو کھودتے دیتے۔ ایک عورت تھوڑی سمجھدار تھی، اس لیے مصلحتاً آواز میں بولی۔ سلطان نے سن کر سر اس بات میں ہلایا، دونوں کو ہی بولنے کا موقع دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک بول رہی تھی، دوسری چلا کر اس کو خاموش کروا دیتی۔ سلطان کچھ کہنا چاہتی تھی، جبکہ سلطان نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو ایک بار پھر دھاڑتے ہوئے دونوں ہی خاموش ہو گئی۔ کیا بولنے کی اجازت تو پھر بھر آئی۔ آواز میں کہنے لگی کہ سلطان معظم، کچھ دن رہ گئے ہیں قربانی میں۔ میرے شوہر میرے لیے بکرا لائے ہیں اور میرے نام پر کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاگل اور فضول مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ بکرا اس کا چوری کیا ہے، جبکہ باخدا میرے شوہر یہ میرے لیے خرید کر لائے ہیں۔ عورت سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اب ایک نظر عورت کی دوسری طرف دیکھا، وہ بھی ایسے ہی سلطان کو بتانے کے لیے مچل رہی تھی۔ سلطان نے آنکھ کے اشارے سے اسے بولنے کے لیے حکم دیا، وہ بھی یہی کہنے کو، یہ بکرا اس کا ہے، اس کے شوہر نے اس کو خرید کر دیا ہے، وہ فضیل میں الزام کیوں لگائے گی؟ یہ عورت چور ہے۔ جبکہ لڑائی بڑا دیکھ کر سلطان ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ دونوں عورتیں کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نے بکرے کی جانب دیکھا جو دربار میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دربار میں سوائے انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ معاملہ مزید خراب ہوتا اس سے پہلے ہی سلطان نے ان دونوں عورتوں کو واپس بھیج دیا تھا، جبکہ اس بکرے کو ضبط کر لیا تھا۔ سلطان جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس بکرے کو کسی کو بھی حوالے نہیں کر سکتے۔ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ فیصلہ کس کے اختیار میں دے دیں، کیونکہ دونوں کی آنکھوں میں موجود سچائی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ دونوں جھوٹ نہیں بول رہی۔ انہیں کسی بھی طرح حقیقت سے پردہ اٹھانا ہی تھا۔ آخر راز کیا ہے ان دونوں کی سچائی کا؟ کیونکہ نہ دونوں اپنے منہ سے کچھ بتا رہی تھی
اور نہ ایک دوسرے کو بولنے کا موقع دے رہی تھی۔ ایک پل سلطان کے لیے خیال آیا کہ انہیں ایک کر کے دربار میں بلا کر ان کا معاملہ پوچھا جائے، لیکن اس میں بھی ناانصافی ہو سکتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر وہ اپنے نشست پر برے زبان رہے، اس کے بعد اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے کی طرف چل دیے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ انہوں نے جب سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی ایک جنگ کا اعلان عیسائی ملک کی طرف سے ہو گیا، جس کی وجہ سے سلطان مجبوراً ٹھہر گئے تھے، کیونکہ اگر ان کے پیچھے سے وہ لوگ حملہ وار ہو جاتے ان کی رعایا کے لیے یہ بات کافی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، جبکہ عیسائیوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان کے ٹھہر جانے کے بعد وہ حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ سلطان کو اس چیز کا بے حد افسوس تھا کہ ان کا حج ادا نہ ہو پایا اور نہ ہی جنگ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، شاید اسی میں ہی بھلائی تھی۔ کبھی کبھی ناشکری نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ خوش دلی سے ہر معاملے کو قبول فرما لیتے تھے۔ تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر لباس تبدیل کر چکے تھے۔ ان کا ارادہ اب گشت پر جانے کا تھا۔ دوپہر کی اس تپتی گرمی میں وہ بازار کے گشت کے لیے نکل چکے تھے، ایسے جو کہ بادشاہ عظیم لوگوں کے حال جانتے تھے، بلکہ عام لوگوں کی طرح ہی اپنے تعارف سب کرواتے تھے۔ یہ بات ان کی رعایا کے لیے ایک فرد کو معلوم تھی کہ سلطان کس حد تک نرم دل کے مالک ہیں۔ اپنے شہر کے بازار میں آ چکے تھے۔ ان کا ارادہ آج سبزی کی ریڑھی والوں کے دیکھنے کا تھا، کیونکہ کچھ روز سے انہیں ایک خبر معلوم ہو رہی تھی کہ یہاں لوگ بھیس بدل کر آئے ہیں اور جو ریڑھی والے کے روپ میں بہروپیہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کے حق کی حلال کمائی پر قبضہ جما رہے ہیں۔ سلطان نے نہ کبھی ایسا ہونے دیا تھا اور نہ آج ہونا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے نہ صرف ریڑھی والوں کی جگہوں پر قبضہ کیا تھا، بلکہ آنے والی رعایا سے بھی اجرت سامان کی زیادہ لے رہے تھے۔ وہ ایک دربار وزیر سے بھی ان کی گوش گزاری تھی۔ کل رات جو بات انہیں سپاہیوں کے ہمراہ ہوئی گفتگو میں سنی تھی، ان کو یہاں لانے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ریڑھی والے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے لباس سے بات ہرگز معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سلطنت کے بادشاہ ہیں، بلکہ وہ عام مسافر کے لباس میں موجود تھے، لوگوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی نگاہ زمین پر بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ بچے دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اس کی رنگت سرخ سفید تھی، جبکہ بال گھنگریالے تھے۔ وہ بچہ دیکھنے میں ہی کسی بڑے کے گھر سے معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے قدموں میں بچے کی جانب اٹھے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ محض 10 سال کا تھا۔ سلطان قریب جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ بچہ مچھلیاں فروخت کر رہا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اس بچے کو ایسی جگہ پر موجود حال دیکھ کر دل دکھایا۔ ایسی عمریں تو بچوں کی درسگاہوں یا پھر گلی کوچوں میں کھیلتے ہوئے گزارتے تھے۔ اس کی عمر اتنی کم کام کرنے انہیں تکلیف تھی۔ وہ اس بچے کے قریب بیٹھ گئے اور کافی ماہرانہ انداز میں مچھلی کو خصوصیات سلطان کو بتانے لگا۔ سلطان نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا، کہنے لگا، پڑھنے نہیں جاتے؟ وہ بچہ یکدم ہی چونک گیا، سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی، جو آگ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ پھر پڑھائی تو بہت ہی معمولی چیز ہے، اب نہیں جاتا کیونکہ مر جانے کے بعد ہمارا کوئی دوسرا سرا نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی پڑی۔ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میری بہنیں میری ماں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گی؟ میرا تو کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارا خرچ اٹھائے گا۔ سلطان نے اس بچے کی بات سنی تو کہنے لگے، اچھا تمہارے بابا کا انتقال کیسے ہوا؟ انہیں اس بچے کا کافی تجسس محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات کا انداز وہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بچہ کافی سمجھدار ہے، دکھنے میں محض 10 سال کا تھا۔ اس کی سمجھ بوجھ باتی کافی دار تھی، حالت اتنی کہ جلد بڑا کر دیا۔ اس بچے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، دھیمی آواز میں بڑھا، اور قتل میرے بابا کا قتل ہوا تھا، لیکن جب میں بڑا ہو جاؤں گا ان سب ظالموں سے اپنے باپ کے قتل کا حساب لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس نے میری ماں کو رلایا یہ سب کو تباہ کر دوں گا۔ سلطان ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔ اس بچے کی آنکھوں میں جو بغاوت تھی، اس کے سر پر تن جھیل تھی۔ اس کے بعد وہ یہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ سلطان نے باجری اجرت دے کر اس بچے سے
کافی ساری مچھلیاں خرید لی اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کا ارادہ مزید گشت کا ارادہ تھا، لیکن اس بچے کے معاملات سے بعد ملاقات کے بعد ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا محل میں آ چکے تھے، عبادت کرتے رہے اور کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے مصلی نہیں چھوڑا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ واپس محل آئے تھے اور وزیر کے ہمراہ اس چھوٹے بچے کے گھر والوں کے دربار طلب کیا گیا تھا۔ اس بچے کی ماں اور بڑی بہن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یہ عام بات تھی کہ اگر سلطان اچانک سے کسی گھرانے کو دربار میں طلب کرتے تب انہیں ایسے ہی لوگ نظر آتے تھے، اس لیے سلطان نے ان کی پریشانی کو کسی خاطر خواہ نہیں لیا تھا۔ سلطان نے ان لوگوں کو دیکھ کر مطمئن رہنے کا اشارہ کیا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھے الفاظوں میں ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ وہ عورت سلطان کو یہ معاملہ بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ خود سلطان کو بتانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد سلطان نے اس کے لیے جو سزا منتخب کرتے وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ وہ عورت نیچے نظریں جھکائے کہنے لگی کہ سلطان محترم، بات کچھ سال پہلے کی ہے۔ میری شادی میرے باپ کی مرضی سے کے خلاف ہوئی تھی، کیونکہ میں وقاص بنت غفور کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے پسند کرتے تھے۔ میں ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے لیے رشتہ لے کر نہیں آئے تو میرے خاندان والے میری شادی کسی اور سے کر دیں گے، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کو لوٹا دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہی میری سب سے بڑی خطا ہے، کیونکہ میرے شوہر کافی ظالم انسان نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں ایک بیٹے سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے شوہر مجھ سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ ان بیٹیوں کے علاوہ بھی بیٹے ہی چاہتے تھے۔ لیکن قدرت کو جو منظور، وقت تیزی سے گزرتا رہا اور میرے شوہر سب سے الگ اکیلے گھر میں رہتے تھے، لیکن یہ چیز میرے سسرالیوں کو بالکل برداشت نہیں تھی۔ وہ آئے دن کبھی مجھے دھمکیاں دیتے یا پھر میری اولاد کو تکلیف دیتے۔ جب میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ اپنے گھر گئے اور ان لوگوں کو کھڑی کھوٹی سنائی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا کہ ان کو اپنے ہی ان کا قتل کر دیں گے۔ ان کے بابا نے میرے شوہر کو جسم کے آر پر تلوار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ وہی جائے اور واردات پر ہی موت کی نیند سو گئے تھے۔ یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے، بس کچھ ماہ پہلے کا ہے۔ میری عدت مکمل ہوتے ہی میرا چھوٹا بیٹا کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا، کیونکہ گھر میں قافلے اور فاقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک بھائی اپنی بہنوں کو ایسے بکتا تڑپتا کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ مچھلیاں فروخت کرنے لگا۔ اب اس نے کافی اچھا کام کر لیا ہے۔ وہ بازار میں ہی بیٹھ کر لوگوں میں مچھلیاں فروخت کرتا ہے۔ وہ صرف 10 سال کا ہے، لیکن اس کی سمجھ بوجھ کافی بڑے انسانوں والی ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے، لیکن وہ بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا سب سے الگ ہے اور بہت نیک انسان ہے، اور زندگی میں میرے بچے کو اللہ زندگی دے۔ سوچو کہ مرکز اس عورت کا سسرال تھا، یعنی وہاں پر کوئی ایسا راز دفن تھا۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی، اس آدمی کا قتل کس وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہ عورت تو محض ایک شک کی بنیاد پر کہہ رہی تھی اس کا قتل اس لیے کیا گیا ہے، لیکن سلطان نے اس آدمی کے کردار کے بارے میں سن کر تھوڑا مشکوک ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو وہاں سے بھیج دیا اور رات میں بھیس بدل کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پر اس عورت کا سسرال رہائش پذیر تھا۔ وہ گھر کے نہیں بلکہ حویلی تھی، جہاں پر بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، لیکن وہاں جا کر جو سچ ان پر کھلا وہ ہلا چکا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے وہ سب حقیقت ہے، کیونکہ وہ یہاں پر آئے 10 سال کے بچے مسئلہ حل کرنے تھے، لیکن یہاں پر ان کا پرانا کیس، یعنی وہی عورتیں موجود تھیں جو دونوں ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان دربار میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ رات ان پہر ان کے ساتھ دیکھنا، ہنسنا مسکرانا مشکوک تھا۔ وہ معاملہ سمجھ چکے، یعنی کل دربار میں دنگل ہونا تھا، جس کے لیے سلطان پوری طرح تیار تھے۔ انہیں سوچ لیا تھا کہ عورتوں کو کیا سزا دینی ہے، جبکہ وہ کئی بار بڑا گوا تھا۔
دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، لیکن وہ ایک اور کمرے کے پاس سے گزرتے اچانک انہیں ایک مردانہ آواز آئی اور اپنے بیٹے کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ سلطان دروازے پر ہی رک کر اس آدمی کی گفتگو کو ملاحظہ کرنے لگے، اور جیسے جیسے اس آدمی کے نادر خیالات سلطان کے کانوں میں پڑے، وہ غصے سے لال سرخ ہو گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اندر جائیں اور اس بوڑھے آدمی کا قتل کر دیں، لیکن وہ فی الحال کے لیے انہیں ضبط کر کیا اور محل روانہ ہو گئے۔ ان کا دوپہر رات کا گشت بالکل بھی بیکار نہیں گیا تھا، بلکہ دو اتنے بڑے مسائل حل ہو چکے تھے جن کا حل نکالنا سلطان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ روز سلطان سپاہیوں کے ذریعے سب سے پہلے موجود عورتیں آج ایک بار پھر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، جبکہ رات میں ایک دوسرے سے ہنس رہی تھی۔ یہ منظر سلطان کی آنکھوں میں یکدم ہی لہرا رہا تھا۔ جب دوسری طرف دیکھتے ہی دیکھتے انہیں کہانی سمجھ آ رہی تھی۔ بکرے کو دوبارہ سے دربار میں طلب کر لیا۔ وہ دونوں عورتوں کو اس بکرے کو دیکھ کر جیل کی طرح چبھتی تھی، لیکن سلطان کے فوراً اشارہ کرنے کے بعد سپاہیوں نے دونوں بکروں سے دور کر دیا۔ سلطان نے ان عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم دونوں چاہ کر یہ بکرا تمہیں مل جائے، جو فیصلہ ہم تمہیں حق میں کریں گے وہ دونوں عورتوں کو ماننا پڑے گا۔ تمہارا شوہر تم پر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورتیں کہنے لگی، سلطان معظم، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بکرے سے ہمارے شوہر کا کیا تعلق؟ یہی بات دربار میں موجود ہر ایک انسان کے دماغ میں چل رہی تھی، لیکن سلطان کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ سلطان نے گرجدار آواز میں دونوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا، پھر اپنی بات پر زور دینے لگے اور دونوں مان گئی۔ سلطان نے ایک نظر اپنے سپاہی کو دیکھا، کہنے لگے، اس بکرے کو آگے لایا جائے اور ان عورتوں کو بھی۔ بکرے کے منہ کے عین سامنے کر دیا اور اپنی نشست سے نیچے اتر کر ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اور اس بکرے کے منہ پر مارو۔ اگر یہ بکرا تم دونوں میں جس کی حرکت برداشت نہیں کر لیتا، یعنی اس کا ہوا، لیکن اگر تم دونوں کی حرکت برداشت نہیں کی تو پھر ہم دونوں شوہروں کو بلا کر ان کو یہ تاکید کریں گے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے، اور بکرا بھی ہم ضبط کر لیں گے۔ جبکہ وہ عورتیں سلطان کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، یہ کیا فیصلہ ہے؟ اور ان میں سے ایک عورت جو کافی سمجھدار تھی، وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، یہ ایک بے زبان جانور ہے، اگر ہم اس کو ٹانگ ماریں گے تو تکلیف ہوگی، اور ایک بے زبان اور قربانی کے جانور کو ایسی اذیت دی جاتی۔ عورت یہ بول کر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بکرے کو تکلیف اس لیے آپ بھلے یہ بکرا دے دیں، میں اس چیز کی خوش ہوں۔ جبکہ انہوں نے دوسری عورت کی دیکھا تو وہ سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں قربانی کے بے زبان جانور کو ٹانگ سے ماروں۔ میرے لیے بکرا بھی ضروری ہے اور میرا شوہر بھی۔ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میرا شوہر مجھ پر حرام کر دیا جائے۔ سلطان نے دونوں کی بات سنی تو دھیما سا مسکرائے اور ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دونوں کی آواز بے وقت نکلی تھی، ہم ایک دوسرے کی سوکن ہے۔ سلطان نے رات دیکھتے ہوئے پہچان گئے، دوسرے ایک آدمی سو رہا تھا اور دونوں عورتیں حق میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو بات بتانے کے لیے کافی ہے، یہ دونوں عورتیں اس کی بیوی ہیں۔ سلطان نے ان کے شوہر کو بلایا اور من مناتے ہوئے کہنے لگے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 2 بکرے لیتا، اس لیے ایک لے آیا اور دونوں کو آپس میں ہی جھگڑا دیا۔ جو جیت گیا یہ بکرا اس کا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ یہ بکرا لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس نے سلطان دونوں طرف معافی مانگی اور اپنی بیویوں سمیت وہاں سے لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے ان کے خاندان کو طلب کر لیا جو بچے کے گنہگار تھے، اور اس